السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں رائٹر ارحم سلیم کا ناول عشق 12، ایپیسوڈ نمبر 10۔ اس ہاسپٹل کے کمرے میں ایک بار پھر سے ہمیشہ کی طرح خاموشی چھائی تھی۔ سیان کے ماتھے پر پسینہ صاف واضح تھا۔ اسے اب ہاسپٹل کے کمروں میں موجود اس خاموشی سے خوف آنے لگا تھا۔ ہاسپٹل کی اس مخصوص بو سے اس کے سر میں درد ہونے لگتا تھا۔ ایزنا اس کے سامنے بیڈ پر لیٹی تھی۔ وہ ابھی بھی بے ہوش تھی، بقول ڈاکٹرز کے اسے کچھ دیر میں ہوش آ جانے والا تھا۔ ایزنا کو فوراً سے ہاسپٹل لایا گیا تھا۔ جب تک اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، سیان پولیس آفیسرز کے ساتھ الجھا رہا تھا۔ ان سے فارغ ہو کر سیان سیدھا ڈاکٹر کے پاس گیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ڈاکٹر سامنے ٹیبل کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ سیان اس کے سامنے رکھی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ میری وائف کیسی ہیں؟ اس کے لہجے میں فکر تھی۔ مجھے ان کے بارے میں آپ سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنی تھی، وہ ڈاکٹر سنجیدگی سے بولا تھا۔ جی کہیں۔ مسٹر سیان، آپ کی وائف کو ایک سائیکیٹرسٹ کی اشد ضرورت ہے۔ وہ جتنی سنجیدگی سے بول رہا تھا، سیان کے چہرے پر اتنی ہی ناسمجھی ابھری تھی۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ ٹیبل پر ذرا آگے جھک کر بیٹھ گیا۔ آپ کی وائف کسی بہت شدید پاسٹ ٹراما سے گزر رہی ہیں جو انہیں ابھی تک بری طرح افیکٹ کر رہا ہے۔ آج جو حالت آپ نے ان کی بتائی وہ اسی کا نتیجہ تھا۔ انہیں جلد از جلد کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں، ورنہ ان کی حالت کافی خراب ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ تو ہمیشہ نارمل ہوتی ہے، اس کے ساتھ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ مسٹر سیان، ہر نارمل نظر آنے والا ضروری نہیں کہ اندر سے بھی نارمل ہو۔ انسان اپنے اندر بہت کچھ چھپا کر رکھتے ہیں اور اس قدر مہارت سے چھپاتے ہیں کہ ان کے ساتھ 24 گھنٹے رہنے والوں کو بھی بھنک نہیں پڑتی۔ آپ کی وائف کے ساتھ بھی کچھ یہی مسئلہ ہے۔ ان کا پاسٹ ڈرامہ انہیں اندر اندر ختم کر رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اسے کس چیز کا پاسٹ ڈرامہ ہے؟ دیکھیں، یہ تو آپ کو ایک سائیکیٹرسٹ ہی اچھے سے بتا سکتا ہے، لیکن جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی ہے، سیکشول ہراسمنٹ، اور اس کا آپ کی آنے والی ازدواجی زندگی پر بھی بہت برے اثرات ہو سکتے ہیں۔ سیان کے لیے یہ انکشاف بہت بڑا تھا۔ اس کے چہرے پر واضح بے یقینی تھی۔ وہ ڈاکٹر کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کے دماغی توازن پر شک ہو۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، میں نے پہلے ہی کہا میں شیور نہیں ہوں، لیکن 60% چانسز ہیں میری بات درست ہو۔ اس کی بات نے تو جیسے سیان کے جسم میں دوڑتا خون منجمد کر دیا تھا۔ پاؤں کے نیچے سے زمین نکلنا کیا ہوتا ہے، سیان نے اس لمحے بہت اچھے سے محسوس کیا تھا۔ اسے کمرے میں ایک دم سے آکسیجن کم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ سیان اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ مزید اس ڈاکٹر کو نہیں سن سکتا تھا۔ اس نے باہر آ کر بے اختیار دیوار کو تھاما تھا۔ اس کی بیوی کے ساتھ کسی نے جسمانی زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسے لگا کوئی اس کے دماغ میں ہتھوڑی برسانے لگا ہے۔ اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہونے لگا۔ اسے ایزنا سے کوئی محبت نہیں تھی، لیکن اسے پھر بھی حد سے زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ اتنی تکلیف کہ اسے اپنے سینے میں اٹھتی ٹیسیں سر تک جاتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی ٹانگیں کپ کپانے لگیں۔ اسے ایزنا کے لیے بہت تکلیف ہو رہی تھی، بہت زیادہ۔ اور جب دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو محبت کی ایک گوند سے جوڑ دیا جائے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے زخموں کو اس طرح بھرتے ہیں کہ نتیجے میں بننے والے دل دنیا کے خوبصورت ترین دلوں میں سے ایک ہوتے ہیں۔ کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سیان نے مڑ کر دیکھا، وہ وہی ڈاکٹر تھا۔ میں جانتا ہوں یہ سب آپ کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن آپ کو اس سب میں اپنی وائف کو سپورٹ کرنا ہوگا۔ انہیں اپنے ساتھ کا یقین دلائیں اور ابھی ان کے سامنے ذکر مت کیجیے گا کہ آپ کچھ جانتے ہیں۔ سیان نے بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس میں بولنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ خاموشی سے پاس رکھے بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ اس نے ہاتھوں کی مٹھی بناتے کپکپاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ اسے اس لمحے ذوالکیف کی بہت شدت سے یاد آئی تھی۔ اگر وہ اس کے پاس ہوتا تو یقیناً اس کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہوتا۔ اسے ماضی سے حال میں واپس ایزنا کی پلکوں میں ہوتی جنبش لائی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ کے قریب ہوا تھا۔ ایزنا؟ سیان نے اسے دھیمے سے پکارا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے ساکت نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک وحشت تھی، جیسے وہ وہاں ہوتے ہوئے بھی ادھر موجود نہ ہو، کسی گہرے خیال میں ڈوبی ہو۔ ایزنا؟
سیان نے اس کا کندھا ہلایا تھا، وہ جیسے کسی گہری سوچ سے باہر آئی تھی۔ پلکیں جھپکتے اس نے گردن موڑ کر سیان کو دیکھا، اس کے چہرے پر خوف تھا۔ سیان کو اس پر بے اختیار ترس آیا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، وہ مدھم آواز میں بولی۔ کیا؟ سیان نے بیڈ پر پڑے اس کے سفید ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ نہ میں ڈرائیو پر جانے کی ضد کرتی، نہ یہ سب ہوتا۔ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، سب ویسے ہی ہوا ہے جیسے اسے ہونا تھا، اور کسی کو نقصان نہیں پہنچا، ہم دونوں ٹھیک ہیں۔ اور اگر نقصان پہنچ جاتا؟ اس چیز کے بارے میں کیوں سوچنا ازنا جو ہوئی ہی نہیں؟ اب کی بار وہ خاموش ہو گئی تھی۔ سیان اس کی جانب دیکھتے اس کے نقوش کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اسے بری طرح ناکامی ہو رہی تھی۔ وہ بالکل سپاٹ چہرے سے چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا کچھ ایسا ہے جو تم مجھے بتانا چاہتی ہو؟ اس نے محتاط نظروں سے اس کی طرف دیکھتے یہ سوال داغا تھا۔ ایزنا ابھی بھی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ تم بے ہوش ہو گئی تھی، شاید بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ لفظوں کا استعمال بہت احتیاط سے کر رہا تھا۔ میں ڈر کیوں گئی تھی؟ کیونکہ تمہارے اندر کوئی بہت بڑا خوف ہے جس پر تم قابو نہیں پا رہی۔ اس ڈر پر قابو پانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں اس ڈر کو قبول کرنا ہوگا۔ اور ڈر کو قبول کیسے کرتے ہیں؟ اس ڈر کا سامنا کر کے، اس بات کا یقین کر کے کہ ہاں آپ کو اس چیز کا خوف ہے اور آپ اس کا حل ضرور نکالو گے۔ اور اگر کوئی حل نہ ملے تو؟ وہ ابھی بھی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ ہر چیز کا حل ہوتا ہے ازنا، بس تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی خاموشی سے سیان کو وحشت سی ہوئی تھی۔ وہ چاہتا کہ ازنا بولتی رہے، جلا کٹا ہی صحیح لیکن بولے۔ اس کے چہرے پر جھلکتی وحشت سیان کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، وہ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی تھی۔ سیان فوراً سے آگے ہوا تھا، اس کی نیلی آنکھوں میں امید تھی کہ وہ اسے اب سب بتائے گی۔ اسے اس لمحے ازنا سے حد درجے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تھا وہ اپنے سارے درد کھول کر اس کے سامنے رکھ دے۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ میں آپ کو پچھلے 5 سالوں سے جانتی ہوں۔ اس کی بات پر سیان نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسے ازنا کے منہ سے کچھ اور الفاظ کی توقع تھی۔ مطلب؟ ازنا نے آپ کے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی، سیان نے یہ چمک پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آپ کا پبلک انسٹاگرام اکاؤنٹ، میرا چھپا ہوا پرائیویٹ اکاؤنٹ۔ میں وہی لڑکی ہوں سیان جو آپ کے لفظ پڑھ کر آپ سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی۔ میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ نے خواہش کی تھی۔ کچھ چیزوں کی چاہ انسان پر فرض ہوتی ہے اور آپ کو جاننے کی چاہ مجھ پر فرض ہے۔ سیان کے ذہن میں جھماکا سا ہوا تھا۔ اسے یہ گفتگو یاد آئی تھی، اس نے یہ الفاظ پہلے سن رکھے تھے۔ وہ لڑکی، وہ اکاؤنٹ، اسے سب یاد آ گیا تھا۔ وہ بے یقین ہوا تھا۔ آج اس پر بہت بڑے بڑے انکشافات ہو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر موجود الجھن اور آنکھیں دیکھ کر ایزنا مسکرائی تھی۔ میں 18 سال کی تھی جب پہلی دفعہ میں نے آپ کو فالو کیا تھا۔ اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، مجھے آپ کے لفظوں سے محبت ہوتی گئی اور پھر مجھے آپ کے وجود سے محبت ہو گئی۔ وہ چھت کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی۔ سیان کے لیے دھچکا بہت بڑا تھا، وہ لاجواب ہوا تھا، کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ الفاظ تو آج جیسے ختم ہو گئے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری آپ سے شادی ہوگی، یہاں تک کہ جب مجھے رشتے کے لیے آپ کا نام اور تصویر وغیرہ دکھائی گئی، مجھے تب بھی یقین تھا کہ یہ کوئی اور سیان ہے۔ وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ دیکھا تو میں نے آپ کو تھا نہیں، نہ ہی آپ کے بارے میں کچھ جانتی تھی۔ بس گھر والوں نے کہا تو شادی کے لیے ہاں کر دی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا میرا نصیب آپ کے ساتھ جڑنے والا ہے۔ وہ سیان کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن سیان کی نظر اس کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک، اس کے چہرے کی چمک، اس کے گالوں پر جھلکتا گلال۔ سیان کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں بیٹھا بس اسے سن رہا تھا۔ میں نے زندگی کے سب سے عجیب کھیل دیکھے ہیں۔ چند لمحوں میں زندگی کیسے پلٹتی ہے، معجزے کیسے ہوتے ہیں، میں نے سب دیکھا ہے سیان۔ اور آپ کا اور میرا ملنا میرے لیے ایک معجزے کی طرح ہے۔ محبت میں معجزے قسمت والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ میں نے 18 سال کی عمر میں آپ کو اپنی محبت کے لیے چنا تھا، اور میں آج بھی آپ کو ہی چن رہی ہوں۔ میری زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا تھا جب میں صرف آپ کو چاہتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ کاش کچھ ایسا ہو جائے جس سے یہ انسان مجھے مل جائے، اور ایک وقت ایسا آیا تھا جب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ساری زندگی ایک طرفہ محبت کی آگ میں جلتی رہوں گی، جب میں نا امید ہو گئی تھی۔ نہ آپ کو کبھی معلوم ہوگا کہ ایزنا نام کی کوئی لڑکی ہے، اور نہ ہی میں آپ تک اپنی محبت کا پیغام پہنچا پاؤں گی۔
مجھ پر خدا کا سب سے بڑا احسان آپ کی ذات ہے۔ آپ میری زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہیں۔ نہ جانے کس چیز کے صلے میں خدا نے مجھے آپ کی ذات سے نوازا ہے۔ میں نے آپ سے اتنی محبت کی ہے کہ اب میں کسی اور چیز کے قابل ہی نہیں رہی۔ آپ سے محبت کرنا میری زندگی کا اکلوتا مقصد بن چکا ہے۔ آپ ایک ایسے انسان ہیں جس کی میں نے ساری زندگی خواہش کی ہے۔ سیان ایک دم سے اٹھا تھا اور اس نے ایزنا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ جو بولتی چلی جا رہی تھی خاموش ہوئی تھی۔ بھوری آنکھیں نیلی آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ ایک کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا تو دوسرے کی آنکھیں پتھر بنتی چلی جا رہی تھیں۔ اس کے اظہار محبت نے سیان کا سانس روک دیا تھا۔ وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس سے اس قدر محبت کرتی ہے۔ جب اسے لگا کہ وہ مزید نہیں سن پائے گا تو اس نے اٹھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ ایزنا کا تو خاموش ہونے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بس بولتی چلی جا رہی تھی، جیسے اس موضوع پر بولنے کے لیے اس کے پاس لفظوں کا خزانہ ہے۔ سیان ایزنا پر جھکا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ جھکنے کی وجہ سے اس کے بھورے بالوں نے ماتھے کو ڈھک دیا تھا۔ ایزنا کی اس کی نیلی آنکھیں ہلکی سی چھپ گئی تھیں۔ ایزنا اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے سے بالوں کو ہٹایا۔ ایزنا کی انگلیاں سیان کے ماتھے سے ٹکرائیں تو اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ سیان کے ہاتھ کے نیچے دیے ایزنا کے ہونٹ اس کی آنکھیں بند کرنے پر مسکرائے تھے۔ اس کی مسکراہٹ کو سیان نے اپنی ہتھیلی تلے محسوس کیا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ ایزنا مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ پر سیان کا دل گھبرایا تھا۔ وہ فوراً سے پیچھے ہوا۔ ایزنا کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ وہ اسے پکارنے لگی، لیکن اس کے بولنے سے پہلے ہی سیان اسے کمرے میں اکیلا چھوڑتے کمرے سے نکل گیا۔ ایزنا کے چہرے پر جان لیوا تکلیف ابھری تھی۔ اس کی آنکھیں پل میں پانی سے بھری تھی۔ وہ ساکت سی بیٹھی بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے چہرے پر پھسل گئے۔ کمرے میں پھیلی خاموشی نے ترحم بھری نظروں سے اس دوشیزہ کی اور دیکھا تھا جس نے ابھی کچھ لمحوں پہلے محبت کا ایک انتہائی خوبصورت اظہار کیا تھا۔ اتنے خوبصورت اظہار پر کوئی اور اس کے سامنے ہوتا تو یقیناً اپنی پوری دنیا اس کے قدموں میں رکھ دیتا، لیکن ایزنا بابر نے بھی اپنا سر سیان خیبر شاہ نامی پتھر سے پھوڑا تھا۔ وہ سرہانے پر سر گرا کر رونے لگی۔ دوسری جانب سیان بھاگتے ہوئے ہاسپٹل سے نکل کر پارکنگ کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ ان دونوں کے بیچ موجود رشتہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا، ایزنا کے جذبات جاننے کے بعد اسے اب کچھ بھی ویسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ فوراً سے اندر بیٹھا۔ اگنیشن میں چابی گھمائی تو بند پڑی گاڑی میں زندگی دوڑ گئی۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ سڑکوں پر رونق نہ ہونے کے برابر تھی۔ سیان ریش ڈرائیونگ کرتا خالی سڑک پر گاڑی دوڑانے لگا۔ کچھ دیر بعد پیسنجر سیٹ پر پڑے اس کے موبائل کی اسکرین جل بجھ رہی تھی۔ وہ سائلنٹ پر تھا اور ایزنا کی کال آ رہی تھی۔ ایک تو میں سیان کی ان حرکتوں سے بہت تنگ ہوں۔ اتنا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے اس کا۔ عمر شاہ غصے سے کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ راشدہ بیگم ایزنا کے پاس بیڈ پر بیٹھی تھیں جو بالکل خاموش سی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود ویرانی اور سیان کا یوں ایک دم سے غائب ہو جانا۔ راشدہ بیگم کو کچھ گڑبڑ لگی تھی۔ انہوں نے ایزنا سے پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ سیان کے کمرے سے جاتے ہی نرس ہاسپٹل کا بل لے کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ اس کے ہوش میں آتے ہی اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ کافی دیر تک سیان کو کال کرتی رہی، لیکن جب اس نے جواب نہ دیا تو اسے مجبوراً عمر شاہ کو بلانا پڑا تھا۔ انہوں نے آ کر ہاسپٹل کے سارے معاملات دیکھے تھے اور اب وہ کمرے میں بیٹھے سیان کا انتظار کر رہے تھے جسے غائب ہوئے 2 گھنٹے ہونے والے تھے۔ ایزنا، تم ابھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو۔ جب سیان آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے۔ نہیں انکل، آپ مجھے بس گھر چھوڑ دیں۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم تمہیں اکیلے تو بالکل گھر نہیں چھوڑیں گے۔ سیان کا کیا بھروسہ وہ کل پورا دن واپس نہ آئے۔ خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو میں رحمت کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ عمر شاہ یقیناً کافی غصے میں تھے۔ ایزنا انہیں سڑک والی ساری بات بتا چکی تھی۔ انہیں غصہ آیا تھا کہ سیان نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ خیر بتاتا تو وہ پہلے بھی کچھ نہیں تھا۔ عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں ایزنا، تم ابھی ہمارے ساتھ چلو۔ جب سیان آئے گا تم اس کے ساتھ گھر واپس چلی جانا۔ راشدہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سیان غصہ کریں گے، میں دیکھ لوں گا اسے۔ راشدہ، میں پارکنگ سے گاڑی نکالتا ہوں، تم ایزنا کو لے کر نیچے آؤ۔ عمر شاہ کہتے کمرے سے نکل گئے۔ راشدہ بیگم نے ایزنا کو سہارا دے کر اٹھایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، خود چل لوں گی۔ اس نے ان کا ہاتھ پرے دھکیلا تھا۔ راشدہ بیگم مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے پیچھے ہو گئی۔
ایزنا نے اپنا بیگ اٹھایا اور راشدہ بیگم کے ساتھ باہر آ گئی۔ لفٹ میں داخل ہوتے انہوں نے گراؤنڈ فلور کا بٹن دبایا تھا۔ تمہاری سیان سے کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ راشدہ بیگم نے اپنی کلائی میں موجود کنگن گھماتے ہوئے محتاط نظروں سے ایزنا کی جانب دیکھا تھا۔ نہیں تو؟ دیکھو، اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ میاں بیوی میں چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، میں سیان سے خود بات کروں گی۔ نہیں آنٹی، ہم دونوں کے درمیان سب بالکل ٹھیک ہے۔ تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہوا تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ جی شکریہ۔ گراؤنڈ فلور آ گیا تھا۔ عمر شاہ گاڑی لیا اور ہاسپٹل کے گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ دونوں اندر بیٹھ گئیں۔ آدھے گھنٹے بعد ایزنا عمر شاہ کے گھر پر موجود تھی۔ وہ خاموشی سے گیسٹ روم میں آ گئی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کل کی رات کے مناظر ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ گھر میں سیان کے ساتھ ہونے والی گفتگو، ہوٹل میں اس کا ایزنا کا خیال کرنا، ان کی گاڑی میں ہونے والی گفتگو، اس کا ڈاکوؤں کے سامنے اسے بچانے کے لیے چلانا، اور پھر ہاسپٹل کا وہ کمرہ۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ خیال یہ آخری خیال تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سیان اس کے اظہار پر اس کے منہ پر تمانچہ مار گیا تھا۔ اس نے ایزنا کو اس قدر برے طریقے سے اگنور کیا تھا کہ وہ بیچاری اس تکلیف کو سہ نہیں پا رہی تھی۔ اس بار سیان نے حقیقی معنوں میں بہت بری طرح اس کا دل دکھایا تھا۔ وہ کچھ نہ کہتا، لیکن اس طرح جاتا تو نہ۔ وہ بیڈ پر چت لیٹی آنسو بہاتے مختلف سوچوں سے لڑ رہی تھی۔ آنسو قطرہ قطرہ بہتے سرانے کی کور میں جذب ہو رہے تھے۔ انہی سوچوں سے لڑتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کی آنکھ باہر ہوتے شور سے کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ نظر گھڑی پر ڈالی تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ شاید دوائیوں کا اثر تھا جو وہ اتنی دیر تک سوتی رہی تھی۔ وہ بلینکٹ ہٹا کر اٹھنے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زمین پر اپنا پاؤں رکھتی، کوئی دھڑام سے دروازہ کھول کر کمرے میں آیا تھا۔ ایزنا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ سیان تھا۔ کل والے کپڑوں میں ملبوس اس کی حالت کافی بکھری تھی۔ آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو رہی تھیں اور چہرے پر بے انتہا غصہ تھا۔ اتنا غصہ کہ اس کی گردن کی ابھری ہوئی رگیں ایزنا اتنی دور سے بھی دیکھ سکتی تھی۔ اس نے سیان کو کبھی اتنے غصے میں نہ دیکھا تھا۔ وہ آگے آیا اور ایزنا کی کلائی پکڑتے اسے کھڑا کیا۔ ایزنا کے منہ سے سسکاری نکلی تھی۔ اس کے ہاتھ پر سیان کی گرفت کافی سخت تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ ایزنا کسی بے جان گڑیا کی طرح اس کے ساتھ چلتی گئی۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ تم ہمارے گھر کی عزت کو یوں اکیلا ہاسپٹل میں چھوڑ کر چلے جاؤ گے اور ہم کچھ نہیں کریں گے؟ اس کے کمرے سے باہر آتے عمر شاہ غصے سے بولے تھے۔ ایزنا نے خوفزدہ نظروں سے اپنے سامنے موجود 2 مردوں کے غصیلی تاثرات کو دیکھا تھا۔ یہ میرے گھر کی عزت ہے، آپ کی نہیں، وہ چلایا تھا۔ انگلی اٹھائے عمر شاہ کی طرف دیکھتے اس کی آنکھوں میں خون حلقوں لے رہا تھا۔ اس کے رد عمل پر ایزنا جی بھر کر حیران ہوئی تھی۔ اس نے سیان کو کبھی چلاتے بھی نہ دیکھا تھا۔ سیان، یہ تم کس طرح بات کر رہے ہو اپنے تایا سے؟ راشدہ بیگم بولی تھیں۔ آپ تو خاموش ہی رہیں تو بہتر ہے۔ راشدہ بیگم منہ بناتے پیچھے ہو گئی۔ ہم تمہاری بیوی کو اغوا کر کے نہیں لائے، وہ اپنی مرضی سے ہمارے ساتھ آئی ہے۔ میری بیوی سے دور ہیں آپ لوگ، وہ چبا چبا کر بولا تھا۔ ایزنا حیرت کا پتلا بنے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا سیان یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ تمہاری بیوی ہماری بھی کچھ لگتی ہے؟ نہیں، یہ لگتی ہے آپ کی کچھ، یہ صرف میری بیوی ہے، اس کا آپ لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں۔ اس طرح تو تمہارا بھی ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہ ہوا۔ عمر شاہ کا انداز استہزائیہ تھا۔ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ رکھنا بھی نہیں، یہ تو آپ لوگ ہیں جو دیمک کی طرح مجھے چپک ہی گئے ہیں۔ اس کا آخر کا جملہ حد سے زیادہ ہدک آمیز تھا۔ عمر شاہ کے کان سیان کی بات پر سرخ ہوئے تھے۔ ان کے تاثرات میں گھلتے غصے اور سرخی کو ایزنا بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ سیان کی آخر بات اسے خود کافی بری لگی تھی۔ جو بھی تھا، لیکن عمر شاہ اس کے باپ کے بھائی تھے، اسے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تم جا سکتے ہو، آئندہ ہم تم سے یا تمہاری بیوی سے ملنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ شکریہ بہت بہت، سیان کہتا ایزنا کو اپنے ساتھ لیے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں عمر؟ راشدہ بیگم ان کے پاس آئی تھیں۔ جانے دو اسے، میں اس سے زیادہ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن ان کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ ایزنا باہر کے دروازے سے نمودار ہوئی تھی۔ ان دونوں نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ میرا بیگ، وہ کہتے کمرے میں گئی اور بیگ لے کر باہر آ گئی۔ سیان کے رویے کے لیے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا وہ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں۔ میں ان سے بات کروں گی، وہ خود آ کر آپ سے اپنے رویے کی معافی مانگیں گے۔
ایزنا کہہ کر انہیں خدا حافظ کہتے باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی عمر شاہ مسکراتے ہوئے راشدہ بیگم کی جانب مڑے تھے۔ سیان نے میرے ساتھ بدتمیزی کر کے خود ہی ایزنا کی نظروں میں برا بنا لیا ہے۔ عمر شاہ مسکرائے تھے۔ ان دونوں کے بیچ کوئی گڑبڑ چل رہی تھی۔ راشدہ بیگم کی پرسوچ نظریں اس دروازے پر تھی جہاں سے ابھی ایزنا باہر گئی تھی۔ مطلب مجھے لگتا ہے ان کی لڑائی ہوئی ہے۔ سیان نے ایزنا سے کچھ کہا تھا جو وہ ہاسپٹل تک پہنچ گئی۔ راشدہ بیگم کڑی سے کڑی ملاتے پرسوچ انداز میں کہہ رہی تھیں۔ نہیں۔ عمر شاہ فوراً ان کی بات سے انکاری ہوئے۔ میں سیان کو جانتا ہوں، وہ اپنے سے قریبی لوگوں کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ تم نے دیکھا نہیں کیسے وہ ہمارے سامنے میری بیوی کر رہا تھا؟ وہ ایزنا کو کبھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ خیر مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ راشدہ بیگم کندھے اچکاتے پاس رکھے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ میں جاؤں گی کل ایزنا سے ملنے، پتہ تو چلے اندر کی بات کیا ہے۔ تم اس سے ملنے بالکل نہیں جاؤ گی۔ اتنی بے عزتی کروا کر سکون نہیں آیا جب اس کے گھر جا کر مجھے اور ذلیل کروانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ عمر شاہ غصے سے کہتے کمرے میں چلے گئے۔ راشدہ بیگم خاموش رہیں، لیکن ان کا عمر شاہ کی بات ماننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ گاڑی میں چھائی خاموشی سے تنگ آ کر سیان خود بول پڑا تھا۔ اس نے کافی مرتبہ ایزنا کی جانب دیکھا تھا، اس امید سے کہ شاید وہ کچھ بولے، لیکن وہ سنجیدہ تاثرات سجائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے بولنے پر بھی ایزنا نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ مجھے تسلی نہیں ہوئی، اسی لیے ایک اور ڈاکٹر سے تمہارا چیک اپ کروانا ہے۔ میں نے اپائنٹمنٹ لے لی ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ بالآخر وہ بول پڑی تھی۔ نظریں اب بھی کھڑکی سے باہر تھیں اور چہرے پر سنجیدگی اس کے الفاظ میں بھی تھی۔ تمہارا یوں بے ہوش ہو جانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ آپ کیوں یہ ظاہر کروا رہے ہیں کہ آپ کو میری بہت پرواہ ہے؟ وہ ایک دم سے اس کی جانب چہرہ موڑتے بولی تھی۔ سیان نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، اس کے چہرے پر بیزاری تھی۔ مجھے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، تم بیوی ہو میری ذمہ داری ہے تمہارا خیال رکھنا۔ میں آپ سے یہ ذمہ داری واپس لیتی ہوں۔ برائے مہربانی میرا خیال کرنے کا یہ جھوٹا ناٹک بند کر دیں۔ میں کوئی جھوٹا ناٹک نہیں کر رہا ہے ایزنا۔ پلیز سیان، ہر کوئی جانتا ہے میں آپ کے سر پر زبردستی مسلط کی گئی ہوں، اور آپ اپنے رویے سے مجھے اس بات کا بہت اچھی طرح احساس بھی دلاتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایسے میری پرواہ کا ڈرامہ کریں گے تو میں یقین کر لوں گی، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اس کی بات پر سیان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ وہ جو بھی کہہ رہی تھی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس نے گاڑی سڑک کے ایک طرف پارک کر دی۔ تم بنا بتائے ہاسپٹل سے غائب ہو گئی تھیں۔ میں پریشان ہو گیا تھا، اور پھر جب مجھے پتہ چلا کہ تم تایا کے ساتھ چلی گئیں تو مجھے اور غصہ آ گیا تھا۔ ان سب باتوں کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں جس کا ذکر میں کر رہی ہوں۔ سیان اچھی طرح جانتا تھا وہ کس چیز کی بات کر رہی ہے۔ وہ جان کر انجان بنتے اس بات کو اگنور کر گیا۔ ہمیں ہاسپٹل جانا چاہیے، لیٹ ہو رہے ہیں۔ مجھے گھر جانا ہے۔ ایزنا، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے بولا تھا۔ ایزنا نے اب گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کرچیوں جیسی چبھن کو سیان نے اچھی طرح محسوس کیا تھا۔ اس کے تاثرات میں غصہ اور دکھ دونوں تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، وہ غصے سے کہتے گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ سیان بھی جلدی سے نیچے اتر کر اس کے پیچھے آیا۔ وہ روڈ کراس کر کے دوسری طرف جانے لگی تھی۔ غصے میں اس کی سپیڈ بہت زیادہ تھی۔ اس نے دوسری طرف سے تیزی سے آتی گاڑی کی طرف بھی کوئی دھیان نہ دیا۔ تیز ہارن کی آواز پر وہ ہوش میں آئی جب کسی نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے زور سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس کا سر کسی چیز سے ٹکرایا تھا۔ ماتھے پر ہاتھ رکھتے ایزنا نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ سیان چہرہ جھکائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایزنا کی بائیں کلائی سیان کی گرفت میں تھی اور دایاں ہاتھ اس کے سینے پر دھرا تھا۔ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کے نیچے سیان کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کا اپنا دل سیان کی قربت پر 400 کی سپیڈ پر دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اس کی گرم سانسوں کو اپنے ماتھے پر محسوس کر سکتی تھی۔ ایک چہرہ اٹھائے تو دوسرا چہرہ جھکائے کھڑا تھا۔ نیلی اور بھوری آنکھیں ایک دوسرے میں گم ہونے لگی تھیں۔ ٹھیک ہے، ہم گھر چلتے ہیں۔ اس کے ماتھے پر آتے گھنگریالے بالوں کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کرتے سیان مدھم آواز میں بولا تھا۔ ایزنا نے فوراً سے آنکھیں جھکائی تھیں، پھر اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کرواتے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ گھر آتے فوراً سے اپنے کمرے میں گئی اور اپنے پیچھے آتے سیان کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔
وہ جو اس سے بات کرنے کی غرض سے ایزنا کے پیچھے آ رہا تھا، کھٹاک سے دروازہ بند ہوتے ساکت سا باہر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بے چین نظروں سے وہ بند دروازے کو دیکھتا رہا، پھر پلٹ کر لاؤنج میں رکھے صوفوں پر آ بیٹھا۔ وہ کل رات سے سویا نہیں تھا۔ ابھی اس نے صوفے کا کشن سیٹ کرتے اس پر سر رکھا ہی تھا کہ تمام سوچوں کے باوجود وہ فوراً سے نیند کی وادی میں اتر گیا۔ دوسری طرف ایزنا کمرے میں دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کی ساکت نظریں سامنے دیوار پر تھیں۔ دل میں ایک امید سی تھی کہ سیان دروازہ بجائے گا، لیکن آج تک سیان کبھی اس کی امیدوں پر پورا اترا تھا جو اب اترتا۔ وہ کافی دیر تک دروازے پر اس کی دستک کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب سیان کی طرف سے کوئی رد عمل نہ آیا تو وہ خود دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ محبت کرتی تھی اس سے ناراض ہو کر بھی ناراض نہیں رہ پا رہی تھی۔ اس کی ذرا دیر کی خاموشی نے اس کی ناراضگی کو فکر میں بدل دیا تھا۔ وہ باہر آئی تھی تو نظر سیدھی سامنے صوفے پر سوئے سیان پر پڑی۔ لمبے قد کی وجہ سے وہ وہاں کافی سکڑ سمٹ کر لیٹا تھا۔ ایک بازو سر کے نیچے تھا جبکہ دوسرا صوفے سے نیچے لٹک رہا تھا۔ وہ آگے آئی اور اس کے نیچے لٹکتے بازو کو اوپر اس کے سینے پر رکھ دیا، پھر وہیں نیچے زمین پر اس کے پاس صوفے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹے وہ گردن ایک طرف گرائے اسے دیکھے چلی جا رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھا جو اس کے مسلسل دیکھنے سے بھی ہوش میں نہ آیا تھا، ورنہ تو ایزنا کا یوں سے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا ہمیشہ بے چین کر دیتا تھا۔ میری سالوں کی ریاضت کو دو کوڑی کا کر دیا ہے تم نے سیان خیبر شاہ۔ کاش میں تمہیں بتا سکتی تمہارے رویے نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے۔ تم نے تو شاید مجھے پل پل مارنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ ہر دفعہ لفظوں سے نئی تکلیف دیتے ہو تم مجھے اتنا ہی آزماؤ جتنا میں برداشت کر سکوں۔ اس کی بند آنکھوں اور پرسکون چہرے کو خاموشی سے دیکھتے وہ سوچتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا رخ کمرے کی جانب تھا۔ اس کے اٹھ کر جانے کے کچھ لمحوں بعد ہی سیان نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ کیا ایسا کبھی ہو سکتا تھا؟ وہ اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھے اور سیان اس سے بے خبر رہے۔ اس کی نظریں خالی لاؤنج میں ایزنا کی تلاش میں بھٹک رہی تھیں۔ وہ اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ دوبارہ سے آنکھیں بند کرتے سو گیا۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد فریش ہو کر اس نے گھر میں پھیلا کچھ گند سمیٹا تھا، پھر کھانا بنانے کے لیے کچن میں آ گئی۔ آج اس کا کچھ دیسی کھانے کا دل تھا۔ فریج میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے وہ گروسری کرنے پاس کے سپر اسٹور میں چلی گئی۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی سیان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 7 بج رہے تھے۔ آنکھیں مسلتا وہ اٹھ بیٹھا۔ لاؤنج ابھی بھی خالی پڑا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آیا۔ دروازہ کھلا تھا اور ایزنا وہاں نہیں تھی۔ وہ بے چین ہوا تھا۔ واش روم اور بالکنی چیک کرنے کے بعد وہ پریشانی سے کچن میں آیا تو اس کی نظر فریج پر لگے سٹیکی نوٹ پر پڑی۔ کچھ سامان لینا تھا، میں نیچے اسٹور تک جا رہی ہوں۔ وہ نوٹ دیکھ کر سیان کی سانس میں سانس آئی تھی۔ اسے لگا وہ پھر ناراض ہو کر کہیں چلی گئی ہے۔ گلاس میں پانی ڈالتے وہ کچن سے باہر آ گیا، پھر اپنا فون نکال کر ضروری میسیجز پڑھنے لگا۔ سب میسیجز پڑھ کر اس نے فون ٹیبل پر رکھا۔ خاموش ماحول میں اس کے ذہن میں گونجتی آوازیں اس کے کانوں کو ہتھوڑوں کی طرح سنائی دے رہی تھیں۔ ایزنا کے الفاظ کسی ٹیپ ریکارڈ کی طرح اس کے ذہن میں چل رہے تھے۔ اسے اس کا کہا ایک ایک لفظ یاد تھا۔ وہ چاہ کر بھی انہیں بھول نہیں سکتا تھا۔ اب وہ اس قدر خوبصورت اظہار محبت کو بھول بھی کیسے سکتا تھا؟ اس نے ایزنا پر بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ اس قدر شوق میں تھا کہ وہ ابھی تک اس بات کو قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ کوئی اس سے اتنی محبت کیسے کر سکتا تھا، اور وہ بھی اس کی بیوی؟ وہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ جانتا تھا کہ ایزنا کو اس کے یوں چلے جانے سے بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن وہ بھی کیا کرتا؟ ان سب معاملوں میں وہ ہمیشہ سے ہی بہت اناڑی تھا۔ اسے نہ جذبات کا اظہار کرنا آتا تھا اور نہ ہی دوسرے کے جذبات پر رد عمل دینا آتا تھا۔ اس نے بچپن سے لے کر اب تک اپنے باپ اور ذوالکیف کے علاوہ کسی کے منہ سے اپنے لیے محبت بھرے الفاظ نہیں سنے تھے، نہ اس نے خود کبھی کسی کو ایسا کچھ کہا تھا۔ وہ ایک بہت اچھا لکھاری تھا۔ وہ جذبات کو لفظوں میں بہت اچھا بیان کرتا تھا، لیکن وہ خود اس بات سے انجان تھا کہ اصل زندگی میں وہ جذبات کے معاملے میں ایک بہت کمزور اور بزدل انسان ہے۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جو بہت ان ایکسپریسو ہوتے ہیں، جنہیں سمجھ نہیں آتا کہ دوسرے کو کیسے قیمتی محسوس کروانا ہے،
کس طرح اسے احساس دلانا ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا کیسے دوسرے کے محبت بھرے رویے کا جواب محبت سے دینا ہے۔ سیان کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ وہ اسی طرح گہری خاموشی میں بیٹھا اپنے اندر اٹھتی آوازوں سے لڑ رہا تھا جب ایک خیال اس کے ذہن میں گوندا۔ وہ اٹھ کر کچن میں آیا اور پین سے اسٹیکی نوٹ پر ایک پیغام لکھ کر فریج پر لگاتے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر آ گیا۔ ایزنا اب تک واپس نہ آئی تھی۔ وہ شاپنگ بیگ پکڑے سپر اسٹور سے باہر آ رہی تھی۔ اسٹور ان کی بلڈنگ سے تقریباً 5 منٹ کی واک پر تھا۔ اس نے آف وائٹ ٹراؤزر کے ساتھ ہلکے زرد رنگ کی شارٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ گنگریالے بالوں کو حسب معمول ڈھیلا سا کیچر لگا تھا اور کچھ لٹیں اس کے چہرے کے گرد گری تھیں۔ ڈائمنڈ کی سلور نوز رنگ آج بھی چمک رہی تھی۔ وہ لوگوں کے ایک مجمع سے گزر رہی تھی اور اس ڈائمنڈ کی نوز رنگ نے آج پھر کسی کی آنکھوں کو ساکت کیا تھا۔ وہ ہوا کے جھونکے کی طرح اس کے سامنے سے گزری اور وہ لاکھوں میں بھی اس کے وجود کو پہچان گیا تھا۔ اس کے گنگریالے بالوں اور اس کی ناک میں چمکتی لونگ کو پہچان گیا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں کو پہچان گیا تھا۔ ہلکے آسمانی رنگ کی شرٹ کے ساتھ پینٹ کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ سنجیدہ تاثرات کے ساتھ خود سے دور جاتی ایزنا کو دیکھ رہا تھا، جو ہولے ہولے لوگوں کے ہجوم میں گم ہو گئی تھی۔ وہ وہیں پتھر کا مجسمہ بنا کھڑا تھا۔ اس کے لیے حرکت کرنا مشکل ہونے لگا۔ چلیں دانیال؟ کسی نے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ صبور اس کے بازو کے گرد اپنا بازو لپیٹے کھڑی تھی۔ وہ سر ہلاتے اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ دونوں گلے کی الٹی سمت جا رہے تھے، لیکن شاید ان کے راستے ایک بار پھر سے ٹکرانے والے تھے۔ ایزنا گھر میں داخل ہوئی تو وہاں گہری خاموشی چھائی تھی۔ لاؤنج کے صوفے پر سیان کو نہ پا کر وہ کچن کاؤنٹر پر بیگ رکھتے کمرے کی طرف جانے لگی جب اس کی نظر فریج پر لگے اپنے اسٹیکی نوٹ کے ساتھ موجود دوسرے اسٹیکی نوٹ پر پڑی۔ میں کچھ دیر میں آ جاؤں گا۔ سیان کا پیغام وہاں لگا تھا۔ وہ گہری سانس لیتے سامان اٹھا کر کچن میں آ گئی اور ایک ایک کر کے چیزیں نکالنے لگی۔ اسے اپنے کام میں مصروف ہوئے 20 منٹ ہوئے تھے جب باہر کا دروازہ کلک کی آواز سے کھلا تھا۔ وہ جانتی تھی آنے والا سیان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ وہ بغیر پلٹے خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ لاؤنج میں سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن ایزنا نے ایک نظر مڑ کر نہیں دیکھا تھا کہ سیان وہاں کیا کر رہے۔ ایک دم سے جب آوازیں آنا بند ہو گئیں تو ایزنا متجسس ہو کر پلٹی اور پلٹنے پر جو منظر اس کے سامنے تھا وہ دنگ ہوئی تھی۔ وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑی آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے کھڑے سیان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا حلیہ پہلے سے بھی زیادہ بکھرا تھا۔ وائٹ شرٹ کے اوپری سارے بٹن کھلے تھے، بال بری طرح بکھرے تھے، البتہ آنکھوں کی سرخی اب قدرے کم تھی۔ اس نے ہاتھ میں ایک بکے پکڑ رکھا تھا۔ ہاں، بکے، سفید گلابوں کا بکے، اور یہ سفید گلاب ہی تھے جنہوں نے ایزنا کو دنگ کیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے جب ایک قدم بھی نہ ہلی تو سیان خود چلتا اس کے پاس آیا۔ اس کے ہر اٹھتے قدم پر ایزنا کی دھڑکن آسمان کو چھونے لگتی تھی۔ وہ بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ایزنا نے بے اختیار پیچھے شیلف کو تھاما تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں اس لمحے ایزنا کو پاگل کر رہی تھی۔ وہ نظریں چرانے لگی۔ اس میں ہمت نہ ہو رہی تھی اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھائی تھی اور یہ خاموشی خود میں ہی خاموش گفتگو کر رہی تھی۔ ایزنا چہرہ جھکائے اب نیچے فرش کو دیکھ رہی تھی اور سیان اس کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں میرے آج کے رویے نے تمہیں بہت تکلیف پہنچائی ہے، یہ اس کی چھوٹی سی تلافی ہے۔ امید کرتا ہوں تمہیں سفید گلابوں کا مطلب معلوم ہوگا، وہ سنجیدہ مگر گہری آواز میں کہہ رہا تھا۔ ایزنا کے لیے تو مانو سانس لینا مشکل ہونے لگا۔ وہ ابھی بھی چہرہ جھکائے کھڑی تھی۔ سیان کچھ دیر تک اس کی جانب سے کسی رد عمل کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب وہ کچھ نہ بولی تو وہ پھولوں کا گلدستہ شیلف پر رکھ کر کچن سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ایزنا نے اپنا جھکا چہرہ اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سیان کمرے میں چلا گیا۔ وہ مڑی اور شیلف پر رکھا سفید گلابوں کا وہ بکے اٹھا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جبکہ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ امید کرتا ہوں تمہیں سفید گلابوں کا مطلب معلوم ہوگا۔ سیان کی بات اس کے ذہن میں گونجی۔ وہ سفید گلابوں کے مطلب سے انجان تھی۔ بھاگ کر اپنا فون اٹھایا اور گوگل پر اس کا مطلب سرچ کرنے لگی۔
سفید گلاب علامت ہوتے ہیں ایک نئی شروعات کی، وفاداری کی، پرسکون محبت کی۔ سفید گلاب علامت ہوتے ہیں اطمینان کی۔ موبائل ہاتھ میں پکڑے اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اس کی نظر اب لاؤنج میں رکھے ٹیبل پر گئی۔ اتنی دیر سے کھٹ پٹ کی جو آوازیں آ رہی تھی اسے ایزنا کو اب سمجھ آئی تھی۔ بکے اور موبائل پکڑے وہ دھیرے سے ہنستے ٹیبل کے پاس آئی اور نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ بکے ایک طرف رکھتے اس نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے اس ٹیبل کو دیکھا تھا جس کے وسط میں براؤنیز کا ایک باکس پڑا تھا۔ اس کے ارد گرد چھٹی چھٹی آرٹیفیشل موم بتیاں لگی تھیں اور ایک چھوٹا سا شاپنگ بیگ بھی وہاں تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے، اسے سیان کی آواز آئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے مڑ کر دیکھا تو وہ سنجیدگی سے کہتا کچن کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ٹراؤزر شرٹ پہنے ہوئے تھا اور اس کی حالت پہلے کی نسبت قدرے سلجھی ہوئی تھی۔ ایزنا نے وہ گفٹ بیگ اٹھایا اور اسے کھولا۔ اندر ایک چھوٹی سی سیاہ رنگ کی ویلویٹ کی ڈبی تھی۔ اس نے دھیرے سے وہ کھولی۔ سفید رنگ کے فوم میں سیاہ رنگ کی ایک نوز رنگ تھی۔ اس نے وہ نوز رنگ باہر نکالی۔ اس میں چھوٹا سا سیاہ رنگ کا ہیرا تھا۔ بیگ میں ایک اور ڈبی بھی تھی۔ اس نے وہ بھی نکال کر کھولی۔ اس میں ڈائمنڈ کی ایک رنگ تھی۔ میں نے شادی کی بعد سے تمہیں کوئی گفٹ نہیں دیا تو یہ شادی کا گفٹ سمجھ لو۔ سیان کی آواز پھر سے گونجی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ چولہے کے پاس کھڑا کھانا بنا رہا تھا۔ ایزنا فوراً سے اٹھی۔ آپ چھوڑیں میں بنا لیتی ہوں، وہ کچن میں آتے بولی۔ انگوٹھی کا سائز دیکھ لو، میں اپنے حساب سے لے کر آیا ہوں، پوری نہ ہوئی تو صبح جا کر واپس کروائیں گے۔ وہ اس کی بات کو اگنور کرتے فرائنگ پین میں مسالے ڈال رہا تھا۔ ایزنا نے ڈبی سے وہ انگوٹھی نکال کر پہنی، وہ اسے کھلی تھی۔ وہ ہنس دی، یہ تو اتنی کھلی ہے۔ اس نے انگوٹھی پہن کر سیان کے سامنے کی۔ سیان نے بس ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کل رات کو میرے ساتھ چلنا، چینج کروا لیں گے۔ اوکے، وہ کہہ کر لاؤنج میں رکھی چیزوں کی طرف بڑھ گئی۔ براؤنیز کا باکس اٹھا کر اس نے فریج میں رکھا اور بقایا چیزیں سمیٹنے لگی۔ بکے میں سے پھول نکال کر لاؤنج کے کونے میں رکھے ایک واز میں سیٹ کر دیے۔ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر رکھ کر جب وہ کچن میں آئی تو سیان ٹرے میں چاول نکال رہا تھا۔ ایزنا نے آج پلاؤ بنایا تھا۔ وہ ٹیبل پر پلیٹس لگانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ایک پرسکون خاموشی تھی جو وہاں چھائی تھی۔ تھینک یو، گلاس میں پانی ڈالتے ایزنا نے نظریں جھکاتے کہا تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی سیان کی طرف دیکھنے کی۔ جن سے محبت کرتے ہیں کیا واقعی ان کی آنکھوں میں دیکھنا اتنا مشکل ہوتا ہے؟ کیوں ان کی آنکھوں کی تپش آپ کے وجود کو دھیرے دھیرے پگھلانے لگتی ہے؟ کیوں آپ چاہ کر بھی ان سے دور نہیں جا پاتے، ان سے ناراض نہیں رہ سکتے؟ ہر بار انہیں معاف کرنے کا دل کیوں کرنے لگتا ہے؟ کیوں دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جس کے ذریعے ہم اس انسان کو ساری زندگی اپنی آنکھوں کے سامنے جمائے رکھیں؟ کیا اتنی طاقتور ہوتی ہے محبت؟ کیا واقعی ایک احساس ہمارے باقی احساسات کو مفلوج کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کیوں ہے محبت اتنی بے اختیار؟ کیوں؟ تمہیں تھینک یو کہنے کی ضرورت نہیں، میں نے غلطی کی تھی، تمہارا دل دکھایا تھا، مجھے معافی مانگنی چاہیے تھی، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ایزنا اس سے پوچھنا چاہتی تھی کیا وہ اس کی محبت کو قبول کر چکا ہے؟ کیا وہ ایک نئی شروعات کے لیے خود کو تیار کر چکا ہے؟ کیا وہ دونوں بھی اب ایک دوسرے کی پرسکون زندگی گزاریں گے؟ ان سفید گلابوں کا مطلب تو یہی تھا، لیکن وہ اتنی ہمت نہ کر پائی کہ اس سے پوچھ سکے۔ یہ منظر لندن شہر کے ایک ہوٹل کی بالکنی کا تھا۔ یہ ایک عام سا ہوٹل تھا جس بالکنی کو پھول پودوں سے سجایا گیا تھا۔ کمرہ بھی صاف ستھرا اور کافی کشادہ تھا۔ اندر بیڈ پر صبور لیٹی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ٹراؤزر شرٹ پہنے دانیال بالکنی میں کھڑا تھا۔ ریلنگ پر ہاتھ جمائے وہ چہرہ جھکائے نیچے مصروف سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ لوگ ٹولیوں کی صورت میں یہاں سے وہاں جا رہے تھے۔ لندن کی سڑک ہر وقت ہی ہجوم ہوتی تھی۔ اس کی اور صبور کی شادی کو ایک ہفتہ ہوا تھا اور وہ دونوں یہاں ہنی مون کے لیے آئے تھے۔ صبور شروع سے ہی دانیال کے لیے اس کی ماں کو پسند تھی۔ ایزنا کی شادی کے کچھ دنوں بعد ہی اس کا رشتہ طے ہو گیا تھا اور چند ہفتوں میں دانیال کے اصرار پر سادگی سے نکاح کر دیا گیا اور اب وہ صبور کی فرمائش پر اسے لندن لے کر آیا تھا۔
وہ جانتا تھا ایزنا بھی یہیں رہتی ہے، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ کروڑوں کی آبادی والے اس شہر میں پہلے دن ہی وہ اسے نظر آ جائے گی۔ وہ لوگ کل دوپہر میں پہنچے تھے، کچھ آرام کر کے وہ رات کو ڈنر کرنے باہر گئے تھے۔ ان کا ہوٹل ایزنا کے اپارٹمنٹ سے کافی دور تھا۔ سیان کا اپارٹمنٹ لندن کے ان علاقوں میں تھا جہاں ایلیٹ کلاس رہائش پذیر ہوتی ہے۔ وہاں کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں دانیال صبور کو لے کر گیا تھا۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ایزنا وہاں رہتی ہے، لیکن قدرت نے انہیں ملوانا تھا اور انہیں ملوا دیا گیا تھا۔ دانیال، شاپنگ پر چلیں گے رات کو؟ زینب نے مجھے چیزوں کی یہ لمبی لسٹ بھیجی ہے۔ وہ جو اپنے ہی خیالوں میں گم تھا، صبور کی آواز پر ہوش میں آیا تھا۔ رات کو چلیں گے۔ وہ اپنی بات کہہ کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ اس کا انداز روکھا سا تھا۔ صبور نے دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ شادی کے چند دنوں میں ہی جان گئی تھی کہ دانیال کے دل میں کوئی اور ہے، اور وہ اس کے لیے صرف ایک کولیگ تھی اور شاید ایک اچھی دوست بھی، جو وہ اب نہیں رہی تھی۔ ان کی لائف ایک بار پھر روٹین پر آ گئی تھی۔ ایزنا یونیورسٹی میں، جبکہ سیان اپنے آفس میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس وقت رات کے 6 بج رہے تھے۔ سیان عموماً 8 بجے تک گھر آتا تھا۔ کھانا وہ یونیورسٹی سے آ کر بنا چکی تھی، اور اس وقت وہ پورے لاؤنج کی لائٹس آف کیے لاؤنج میں مووی لگائے بیٹھی تھی۔ پورے لاؤنج میں گپ اندھیرا چھایا تھا۔ پردوں نے کھڑکیوں کو ڈھک رکھا تھا اور جو ہلکی روشنی تھی وہ اسکرین پر لگی مووی کی تھی۔ وہ ڈزنی کی مووی دیکھ رہی تھی، ٹینگلڈ، وہ کہانی جس میں لمبے بالوں والی ایک لڑکی ایک ٹاور میں قید ہوتی ہے اور پھر ایک شہزادہ نہیں، چور آ کر اسے بچاتا ہے۔ وہ مکمل طور پر اسکرین میں ڈوبی تھی۔ دوپٹہ صوفے پر ایک طرف رکھا تھا اور ٹانگیں لمبی کیے وہ صوفے پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ خاموش ماحول میں گانے کی آواز گونج رہی تھی۔ Although he is watching from the windows, all those years outside looking in, all that time never even knowing just how blind I've been. Now I'm here blinking in the starlight. Now I am here, suddenly I see. Standing here, it's all so clear. I'm where I mean to be. 50 انچ کی اس LED پر چلتی اس مووی نے ماحول کو خوابناک بنا دیا تھا۔ گانے کے لفظوں پر غور کرتے ایزنا کو بے اختیار سیان کا خیال آیا تھا۔ جس طرح رپانزل اتنے سالوں سے اس ٹاور میں قید ان روشنیوں کو دور سے دیکھا کرتی تھی، اسی طرح ایزنا بھی سیان خیبر شاہ کے خیال کو ذہن میں بٹھائے میلوں دور سے اسے دیکھا کرتی تھی۔ وہ اس کے لیے رپانزل کی روشنیوں جیسا تھا، جنہیں دیکھنے، جنہیں محسوس کرنے کا وہ خواب دیکھا کرتی تھی۔ And at last I see the light, and it's like the fog has lifted. And at last I see the light, and it's like the sky is new, and it's warm and real and bright, and the world has somehow shifted. At all once everything looks different now that I see you. اور اب جب وہ اسے مل گیا تھا تو زندگی ایک دم مکمل سی ہو گئی تھی، یوں جیسے اسے سب کچھ مل گیا تھا۔ زندگی کی آدھی خوشیاں تو جیسے اس کی جھولی میں ڈال دی گئی تھیں۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی اس نے ایسی کون سی نیکی کی ہے جس کے بدلے اسے سیان کی ذات سے نوازا گیا ہے، اور پھر اسے وہ اپنا صبر یاد آتا تھا، وہ صبر جو اس نے آزمائش کی گھڑی میں کیا تھا جب اس کی زبان پر ایک اف تک نہیں آئی تھی۔ شاید نہیں، یقیناً سیان اس کے صبر کا نتیجہ تھا۔ And at last I see the light, and it's like the fog has lifted. And at last I see the light, and it's like the sky is new, and it's warm and real and bright, and the world has somehow shifted. All at once everything looks different now that I see you. وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب کوئی دھیرے سے اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ وہ چونکی تھی، وہ بس کسی کی موجودگی کو اپنے بغل میں محسوس کر سکتی تھی۔ روشنیوں سے بھری اسکرین سے نظر ہٹائی تھی تو ایزنا کے لیے اندھیرے میں دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہوئیں تو اسے سیان کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ سنجیدگی سے بیٹھا چہرہ موڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایزنا ہولے سے مسکرائی۔ آپ کب آئے؟ لیکن سیان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بس ساکت سا بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔
اس کی نیلی آنکھوں کی ایک طرف اسکرین پر چلتی مووی کا عکس ابھر رہا تھا۔ ایزنا کی نظر اس کی آنکھوں میں چلتی اس مووی کے سین پر ٹک گئی۔ وہ پوری مووی یوں ہی اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتی تھی۔ And at last I see the light and it's like the fog has lifted. And at last I see the light and it's like the sky is new. And it's warm and real and bright. And the world has somehow shifted. All at once everything is different now that I see you. Now that I see you. تمہیں ایسی موویز پسند ہیں؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں گھماتے پوچھ رہا تھا۔ کیسی موویز؟ یہ اینیمیٹڈ بچوں والی موویز۔ یہ بچوں والی مووی نہیں ہے، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ اس کی ادا پر سیان ہولے سے مسکرایا تھا۔ ایزنا کا یوں ناک چڑھا کر بولنا سیان کے وجود میں گدگدی سی کر گیا تھا۔ جب وہ مسکرایا تھا تو آج اس کی آنکھیں بھی مسکرائی تھیں، یوں جیسے وہ دل سے مسکرایا تھا۔ پھر کیسی ہے؟ موویز پر کوئی ایج لمٹ تھوڑی ہوتی ہے کہ صرف بچے یا بڑے ہی دیکھ سکتے ہیں، پر ڈزنی کی اینیمیٹڈ موویز تو بچوں کے لیے ہی ہوتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ گردن اکڑا کر بولی۔ تم کہتی ہو تو مان لیتے ہیں، وہ کندھے اچکا کر ہار ماننے والے انداز میں بولا۔ پھر صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک ہاتھ ٹانگ پر دھرا تھا جبکہ دوسرا بازو اس نے صوفے کی پشت پر اس طرح سے رکھا کہ ایزنا اگر ٹیک لگاتی تو یقیناً اس کا سر سیان کے بازو پر آتا۔ آپ کو کیسی موویز پسند ہیں؟ وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کا سر سیان کے بازو پر تھا۔ مجھے، وہ پرسوچ انداز میں بولا، پھر خاموش ہو گیا۔ میں زیادہ موویز نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ اس کا دھیان اب مووی سے ہٹ چکا تھا۔ وہ پوری طرح سے سیان کی طرف متوجہ تھی۔ بس ایسے ہی، کوئی تو وجہ ہوگی۔ موویز اکیلے دیکھنے میں مزہ نہیں آتا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکراتے بولا اور اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے درد کو ایزنا بخوبی سمجھ سکتی تھی۔ اس کے دل میں ایک دم تکلیف سی اٹھی تھی۔ تو پھر آج ہم آپ کی مرضی کی مووی دیکھتے ہیں۔ اس نے جھک کر ریموٹ اٹھا لیا۔ مجھے عرصہ ہو گیا موویز دیکھے اور ویسے بھی میرا موڈ نہیں۔ تو کس چیز کا موڈ ہے آپ کا، ہم وہ کر لیتے ہیں۔ وہ ہاتھ کی ہتھیلی پر ٹھوڑی ٹکاتے دلچسپی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ تم سے باتیں کرنے کا؟ وہ عجیب بے خودی کے انداز میں بولا۔ ایزنا سر جھکا کر ہولے سے مسکرائی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم کس بارے میں بات کریں؟ وہ سوچتے ہوئے بولی۔ جو تم چاہو۔ ایک بات میں آپ سے کافی عرصے سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک پرانا خیال آیا تھا۔ کیا؟ ایزنا نے چند لمحے پرسوچ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ پتہ نہیں اسے یہ سوال کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔ اس کا ایک سوال سیان کے سارے اچھے موڈ کو بگاڑ سکتا تھا، لیکن پھر اس نے پوچھنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ میں نے آپ کے بابا کو دیکھا ہے اور دوسروں سے کافی سنا بھی ہے، لیکن آپ نے اپنی امی کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا، نہ میں نے گھر میں کہیں ان کی کوئی تصویر دیکھی ہے۔ اس کا انداز محتاط تھا اور نظریں سیان کے نقوش کو پرکھ رہی تھیں جو پل میں سنجیدہ اور سخت ہوئے تھے۔ وہ اس کی ناراضگی کے ڈر سے پل میں گھبرائی تھی۔ اگر آپ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے۔ اس کی سنجیدہ تاثرات کو دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوتے بولی۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ فوراً سے بولا۔ ایزنا نے فوراً سکھ کا سانس لیا۔ سیان نے اپنا موبائل نکال کر اسے کھولتے ایزنا کے سامنے کیا تھا۔ اس کا شک صحیح تھا۔ سیان کے فون کے وال پیپر پر لگی تصویر اس کی ماں کی ہی تھی۔ یہ میری ماما ہے۔ اس نے فون ایزنا کو پکڑا دیا۔ ایزنا غور سے اس تصویر کو دیکھنے لگی۔ آپ کے بال بالکل اپنی ماما جیسے ہیں۔ سب کہتے ہیں میں بابا جیسا دیکھتا ہوں، لیکن بال میرے بالکل ماما جیسے ہیں۔ آپ نے اپنی ماما کو دیکھا نہیں ہے نا؟ نہیں، میری پیدائش کے چند منٹ بعد ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ایک ماں، ایک عورت کا لمس کیسا ہوتا ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ نارمل انداز میں بول رہا تھا اور اس کے اتنے نارمل انداز پر ایزنا کو حیرت ہوئی تھی۔ کیسے گزارا آپ نے اپنا بچپن ماں کے بغیر؟ اس کی آنکھوں میں نمی آ رہی تھی، اور یہ تو پہلے دن سے ہی تھا۔ عجیب ہی رشتہ تھا ایزنا کا سیان کے ساتھ۔ اس کے درد پر اس کی آنکھیں پل میں نم ہوتی تھیں۔ بابا ہی بچپن سے میرا سب کچھ تھے، میرا ہر رشتہ، ماں باپ، بہن بھائی، دوست،
ماما کے جانے کا تو مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوا۔ دنیا میں اکیلا میں اس دن ہوا تھا جس دن بابا اس دنیا سے گئے تھے۔ ایسنا مکمل طور پر اس کی باتوں میں گم تھی۔ سیان اسے اپنے دل کی باتیں بتا رہا تھا۔ اس لمحے وہ خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہی تھی۔ یہ احساس ہی بہت خوشگوار تھا۔ آپ کے بابا کی ڈیتھ کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ سب جانتی تھی لیکن پھر بھی اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ اس کے سوال پر سیان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ کچھ کتابوں کو بند ہی رہنے دیا جائے تو بہتر ہوتا ہے اسنا، ہر کتاب پڑھنے کے لائق نہیں ہوتی ہے۔ لیکن میں تو انسان کی بات کر رہی ہوں، آپ کی بات کر رہی ہوں۔ انسان اور کتاب میں کوئی فرق ہوتا ہے کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ انسان کتاب کو لکھتا ہے سیان، کتاب انسان کو نہیں۔ ایک جاندار اور بے جان چیز کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا تو تم مجھے بتاؤ انسان کتاب سے کیسے مختلف ہے؟ کیونکہ جہاں تک مجھے لگتا ہے انسان اور کتاب ایک ہی چیز ہے۔ انسان بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، چہروں سے، رویوں سے، جذبات سے۔ کتابیں یہ کام نہیں کرتی۔ کتابیں ساتھ دیتی ہیں، دل نہیں دکھاتی۔ کتابوں سے معافی نہیں مانگنی پڑتی۔ کتابیں دوست ہوتی ہیں انسانوں سے کئی گنا زیادہ اچھی دوست، کیونکہ وہ بولتے بولتے چپ ہوئی تھی۔ کیونکہ سیان نے اس کا آخری لفظ دہرایا تھا۔ کیونکہ کتابیں بے جان ہوتی ہیں، ان میں جذبات نہیں ہوتے، اور انسان تو شروع بھی جذبات سے ہوتا ہے اور ختم بھی۔ ان جذبات میں وہ بعض دفعہ ایسی چیزیں کر جاتا ہے جو کبھی کبھی دوسروں کی زندگی تباہ کر دیتی ہیں۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں بول رہی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک اور چیز ہے جو کتابوں اور انسانوں کو مختلف بناتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دماغ۔ یہ دماغ خیالات ہی ساری فساد کی جڑ ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان بھی کتابوں جیسے ہو جائیں؟ وہ سوال کر رہی تھی۔ سیان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ تو خود انسانوں کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم کا شکار ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک جیسے تھے، دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ دونوں کو سب نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا تھا، اور تب تک کیا تھا جب تک وہ دونوں ٹوٹ کر چکنا چور نہیں ہو گئے تھے۔ میں کھانا لاتی ہوں، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ خاموش ہوتے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن ابھی اس نے پہلا قدم ہی اٹھایا تھا جب اندھیرے میں اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا تھا۔ وہ سیان کی ٹانگ کے ساتھ الجھی تھی، توازن بگڑا تھا اور وہ دھڑام سے اس کی گود میں گری تھی۔ اس کے بھورے بال جھک کر آگے کو آ گئے تھے۔ اس کے ہاتھ سیان کے کندھے پر تھے۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ لاؤنج میں واحد روشنی ٹی وی اسکرین کی تھی جسے ایزنا کور کیے ہوئے تھی، لیکن وہ محسوس کر سکتی تھی سیان کو، اس کی سانسوں کو۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب آیا تھا، اور پھر اس نے وہ محسوس کیا تھا جس نے اس کا کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ سیان دھیرے سے آگے بڑھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ چند پل رک کر گہرے سانس لیے اور پیچھے ہو گیا۔ ایزنا تو شل ہو گئی تھی، اس کا سانس تک رک گیا تھا، آنکھیں بند تھی، اور جو ابھی ہوا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جیسے ہی اس کے دماغ نے ذرا کام کرنا شروع کیا، وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی اور بھاگ کر کچن میں آ گئی۔ شیلف کو سختی سے پکڑے، چہرہ جھکائے وہ گہرے سانس لے رہی تھی۔ یہ سب اتنا غیر متوقع تھا کہ اس کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ تیز سانس لیتے وہ ہلکے سے مسکرائی تھی۔ باہر لاؤنج میں سیان سنجیدگی سے بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں اب ٹی وی اسکرین پر تھی جہاں مووی ختم ہونے کو تھی۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے بالکنی میں کھڑی تھی۔ آج اس کی بس ایک کلاس تھی، اس لیے اس نے یونی سے چھٹی کر لی تھی۔ رات کو 3 بجے ایک دم سے موسم نے انگڑائی لی تھی اور بارش شروع ہو گئی۔ اس وقت بھی آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے تھے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے چائے کے سپ لے رہی تھی۔ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ کل کی رات اس کی زندگی کی خوبصورت ترین راتوں میں سے ایک تھی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ سیان آفس جا چکا تھا اور للی اس وقت گھر کی صفائی کر رہی تھی تو وہ بالکنی میں آ گئی۔ میم آپ کا فون ہے۔ بالکنی کا دروازہ کھول کر للی اندر آئی تھی۔ اس نے جلدی سے فون پکڑا۔ اسے لگا کہ شاید سیان کی کال ہوگی، لیکن کال یشفا کی تھی۔ اس نے کال یس کرتے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ وعلیکم السلام، کہاں غائب ہو؟ نہ کوئی فون، نہ کوئی میسیج۔
دوسری طرف سے وہ گلا کرتے ہوئے بولی، یار بزی تھی بہت، ذوالکیف کا ایکسیڈنٹ، پھر اس کا پاکستان جانا، اس کے بعد سیان کے کولیز کے ساتھ ایک ڈنر تھا، تو یہ پچھلے دن کافی مصروف گزرے تھے۔ اوہو، تو مطلب خوب انجوائے کیا جا رہا ہے؟ وہ شرارتی انداز میں بولی۔ انجوائے کہاں، اتنی بزی روٹین تھی۔ یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے؟ ٹھیک جا رہی ہے۔ سیان بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں۔ اس کی آواز میں خود بخود شرماہٹ گھلی تھی جسے یشفا نے فوراً محسوس کیا تھا۔ بس ٹھیک؟ ہاں، وہ نظریں جھکاتے بولی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سیان اس کے سامنے کھڑا ہو۔ اتنا شرما کیوں رہی ہو؟ یشفا ہنستے ہوئے بولی۔ میں تو نہیں شرما رہی، ایزنا گڑبڑائی تھی۔ تمہاری آواز سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ تم شرما رہی ہو، یشفا نے کہا۔ میں تو نہیں شرما رہی، ایزنا گڑبڑائی تھی۔ ہاں، مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے تم شرما رہی ہو۔ تمہاری آواز سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ تم شرما رہی ہو۔ اچھا چلو چھوڑو، ساری باتیں چھوڑو، مجھے ایک بات بتاؤ۔ وہ ذرا معنی خیزی سے بولی تھی۔ تمہاری آواز سے صاف پتہ چل رہا ہے تم شرما رہی ہو، غلط لگ رہا ہے تمہیں؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ معنی خیزی سے بولی۔ کچھ ہونا تھا کیا؟ بچی بن جایا کرو آگے سے، تم الٹے سوال پوچھو تو کیا جواب دوں میں ان کا؟ اچھا چھوڑو، ایک سوال کا جواب دو۔ کیا؟ ایزنا بابر کے لیے سیان خیبر شاہ کیا ہے؟ اس کے سوال پر ایزنا خاموش ہو گئی۔ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ آسمان کو دیکھنے لگی جہاں بادل اب گہرے ہو رہے تھے۔ محبت؟ کیا؟ یشوا ناسمجھی سے بولی۔ ایزنا بابر کے لیے سیان خیبر شاہ صرف محبت ہے، دوسروں کے لیے ہوگا وہ بہت سی شخصیات کا مالک، کسی کے لیے کھڑوس، کسی کے لیے سنجیدہ، کسی کے لیے بلا کا ہینڈسم تو کسی کے لیے بلا کا ذہین، لیکن میرے لیے وہ صرف محبت ہے۔ میں اس کی خوبیوں اور خامیوں سے بہت آگے نکل چکی ہوں۔ واہ یار، تم تو عشق یار میں شاعرہ بن چکی ہو۔ عشق بہت کچھ سکھا دیتا ہے، کیسے آپ کی جان خود کے بجائے کسی اور انسان کے وجود میں پھنس جاتی ہے، کیسے اس کی ایک تکلیف آپ کے لیے 4 گنا زیادہ تکلیف دہ بن جاتی ہے۔ یہ سب عشق ہی سکھاتا ہے یشفا۔ مجھے کیا پتا، میں تو ابھی تک سنگل ہوں۔ ڈھونڈ لو اب تم بھی کوئی، 1 ماہ تک ہماری ڈگری ختم ہونے والی ہے۔ ڈھونڈ رہے ہیں امی ابو، دیکھو اب خود تو تمہیں گھر بیٹھے بٹھائے پلیٹ میں سجا کر سیان خیبر شاہ مل گیا تھا، مجھے تو تلاش کرنے پڑے گا۔ اس کی بات پر ایزنا زور سے ہنسی تھی۔ ویسے تم واقعی نہیں جانتی کہ یہ سیان خیبر شاہ تمہارا دور کا کزن ہے؟ نہیں، راشدہ آنٹی کے لندن آنے کے بعد بابا کا ان کا صرف فون پر ہی رابطہ تھا، وہ بھی بس اتنا کہ کسی خاص موقع پر کال وغیرہ کر لی، اور جب وہ پاکستان تھیں تب بھی ان کا حویلی آنا جانا بہت کم تھا۔ شاید میرے بچپن میں ہو، لیکن میرے ہوش سنبھالنے کے بعد میں نے انہیں کبھی حویلی آتے نہیں دیکھا، اور سیان تو ویسے بھی ان کے دیور کا بیٹا تھا۔ چلو میں بعد میں بات کروں گی، میری کلاس ہے اب۔ اوکے، اللہ حافظ۔ فون بند کرتے وہ بالکونی میں رکھی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ فون دوبارہ سے بج اٹھا۔ اس دفعہ واقعی سیان کی کال تھی۔ اس نے دل سے مسکراتے کال اٹھا لی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا کر رہی تھی؟ یشفا کی کال آئی تھی، اس سے بات کر رہی تھی۔ مطلب میری کال نے ڈسٹرب کر دیا؟ نہیں، میں نے بات کر لی تھی۔ اچھا، میں نے کچھ بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ کیا؟ میں نے سائیکیٹرسٹ سے اپائنٹمنٹ لے لی ہے، 2 بجے تک تیار ہے نا، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ وہ نارمل انداز میں بولا تھا۔ اس کی بات پر ایزنا ایک دم سے خاموش ہو گئی، ایک خوف کی لہر سے اس کے جسم میں دوڑی تھی۔ وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس بالکل نہیں جانا چاہتی تھی، وہ بالکل نہیں چاہتی تھی سیان جانے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اتنی مشکلوں سے تو ان کے درمیان سب ٹھیک ہوا تھا، اگر سیان کو پتہ چل گیا اس کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے تو وہ یقیناً اسے چھوڑنے میں چند لمحے نہیں لگائے گا۔ اسے ایک دم سے اپنی خوابوں کی دنیا چکنا چور ہوتے دکھائی دی تھی۔ اسے لگتا تھا سیان پولیس کیس والے معاملے کے بارے میں جانتا ہے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ راشدہ بیگم نے اس سے وہ بھی چھپایا تھا۔ سیان نہیں جانتا تھا کہ ایزنا قتل کیس میں جیل جا چکی ہے، اور ایزنا کو لگتا تھا کہ سیان اس کے ماضی کے کھلے رازوں سے آگاہ ہے۔
کچھ بولو ایزنا۔ سیان کی آواز اسے خیالوں سے حقیقت میں واپس لائی تھی۔ جی، وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی۔ تم چلو گی نا؟ وہ لہجے میں آس لیے پوچھ رہا تھا۔ جی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ ایزنا کے منہ سے خود بخود ہاں نکل گیا۔ ٹھیک ہے، میں 2 بجے تک آ جاؤں گا، اس نے کہتے کال کاٹ دی۔ پیچھے ایزنا دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھی رہ گئی۔ اسے کچھ بھی کر کے سیان کو اور اس سائیکیٹرسٹ کو یقین دلانا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانے کے لیے اب اگر اسے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو وہ بولے گی۔ دانیال اس سپر اسٹور کے سامنے کھڑا تھا جہاں اس نے ایزنا کو دیکھا تھا۔ صبور کو ذرا ضروری کام کا کہہ کر وہ اکیلا وہاں آیا تھا۔ نہ جانے کیوں، لیکن جانے سے پہلے وہ ایک بار اس سے ملنا چاہتا تھا۔ سپر اسٹور کے دروازے کے پاس کھڑے اس کی نظریں ہونہار پولیس آفیسر کی طرح ہر آنے جانے والے کے چہرے کو سکین کر رہی تھی۔ ایزنا اس دن پیدل یہاں آئی تھی۔ اس طرف تو ساری اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے۔ اس نے گردن موڑ کر گلے کے اس حصے کو دیکھا جس طرف اس دن ایزنا گئی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ یہیں کسی اپارٹمنٹ میں رہتی ہو، کیونکہ اگر وہ گاڑی پر آتی تو وہ پارکنگ کی طرف جاتی جو کہ دوسری طرف ہے۔ یہاں اس کا انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے وہیں جا کر دیکھنا چاہیے۔ وہ سوچتے گلی کے اس حصے کی جانب بڑھ گیا جہاں ایزنا گئی تھی۔ اس گلی کے ختم ہوتے ہی ایک بڑا سا گراؤنڈ تھا۔ گراؤنڈ کے پیچھے ایک طرف پارک بنا تھا اور دوسری طرف بڑی سی پارکنگ تھی۔ اس پارک اور پارکنگ کے پیچھے سارے حصے میں بلند و بالا اور ہائی کلاس عمارتیں تھیں۔ ان اپارٹمنٹ کی بالکنیاں یہاں سے نظر آ رہی تھیں۔ دوپہر کے تقریباً 2 بجنے والے تھے۔ وہ ان بلڈنگز کی طرف بڑھ گیا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ ارد گرد کے ماحول پر نظریں ڈالتا پارکنگ کی طرف جا رہا تھا۔ دوپہر کا وقت ہونے کی وجہ سے پارک والا حصہ بالکل خالی تھا۔ پارکنگ کا چکر لگا کر اس نے واپس چلے جانا تھا، کیونکہ بلڈنگ میں انٹرس اسے ملنے والی نہیں تھی اور وہ سیکیورٹی کی نظر میں مشکوک نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ پارکنگ کے مین گیٹ کے پاس آیا جب گاڑیوں کے ایک لمبی قطار کے آگے ہی سیان اسے ایک گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا دکھائی دیا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے بلیک جینز پر وائٹ ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی۔ شرٹ کے بازو فولڈ تھے اور اس کے کسرتی بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے۔ گاڑی سے ٹیک لگائے وہ سنجیدگی سے کسی سے فون پر بات کر رکھا تھا۔ دانیال نے اسے تصویروں میں دیکھ رکھا تھا، لیکن حقیقت میں اسے دیکھ کر وہ واقعی دنگ رہ گیا۔ وہ واقعی کسی یونانی دیوتا جیسا حسن رکھتا تھا۔ دور سے وہ کسی ماڈل کی طرح لگ رہا تھا جو کسی برانڈ کے لیے فوٹو شوٹ کروا رہا ہو۔ اس کے تیکھے اور پرکشش نقوش کا اندازہ وہ اتنی دور سے بھی لگا سکتا تھا۔ اسے وہ ہر لحاظ سے ایزنا کے قابل لگا تھا۔ شاید قدرت نے ان دونوں کو ملا کر ایک درست فیصلہ کیا تھا۔ وہ مایوسی سے پلٹنے لگا تھا جب ایک دم اسے لگا جیسے اس نے ایزنا کو دیکھا ہے۔ وہ فوراً سے مڑا تھا۔ ایزنا بلڈنگ کی اندر کی پارکنگ کی طرف سے آ رہی تھی۔ اس نے سرمئی رنگ کی لمبی قمیص پہن رکھی تھی، نیچے تنگ سیاہ پاجامہ تھا اور دوپٹہ کندھے پر تھا۔ بھورے بالوں کی فرنچ ٹیل بنی تھی۔ ناک میں اس نے وہ سیانوز پہن رکھی تھی جو سیان نے اسے دی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر سیان مسکرایا تھا اور کال بند کرتے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ایزنا مسکراتے ہوئے اس سے کچھ کہتے گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ سیان بھی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ان کی گاڑی دانیال کی نظروں کے سامنے سے گزری تھی۔ وہ تب تک بنا آنکھیں جھپکے اس گاڑی کو دیکھتا رہا جب کہ وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ سیان پاکستان کے چند مشہور خاندانوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث، دانیال ایک عام سے شہری کا بیٹا۔ سیان وہ کم عمر بزنس مین جس نے اپنے دادا کے بزنس کو آسمانوں تک پہنچا دیا تھا، اور وہ ایک معمولی سا پولیس آفیسر۔ سیان جس نے 22 سال کی عمر میں اپنے دادا کے بزنس کو سنبھالنے کے ساتھ خود کا بھی بزنس شروع کر لیے تھے، اور وہ ایک سرکاری ملازم تھا۔ دانیال کو اس لمحے اپنا آپ ہر لحاظ سے سیان سے کم تر لگا تھا۔ بلا شبہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہر لحاظ سے ڈیزرو کرتے تھے، خوبصورتی کے لحاظ سے بھی اور اسٹیٹس کے حساب سے بھی۔ وہ ایک عام سے شکل و صورت والا پولیس آفیسر تھا۔ ایزنا اس سے شادی کرنا ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ وہ اس لمحے اپنے بارے میں ہر منفی بات سوچ رہا تھا۔ اسے سیان سے حسد محسوس ہو رہا تھا۔ وہاں پارکنگ میں کھڑے نہ جانے وہ کتنے ہی جذبات خود میں ابھرتے محسوس کر رہا تھا۔ حسد دھیرے دھیرے غصے میں بدلتا جا رہا تھا۔ اسے سیان کو خود سے بہتر ہونے پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں ہے۔
ان دونوں کے چلے جانے کے بعد وہ کافی دیر اکیلا خود سے لڑتا پارکنگ میں خاموش کھڑا رہا۔ سر آپ کون ہیں؟ اسے ہوش میں سیکیورٹی گارڈ کی آواز لائی تھی جو کافی دیر سے اسے وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس نے دانیال کو وہاں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ پوچھنے اس کے پاس آ گیا۔ سوری، وہ گمسم انداز میں کہتا وہاں سے نکل آیا۔ اسے واپس جانا تھا، صبور اس کا انتظار کر رہی ہوگی، وہی صبور جس کے سامنے وہ کمتر نہیں بلکہ برتر تھا۔ سر اب آپ کی باری ہے، نرس نے ڈاکٹر کے روم سے باہر آتے ان دونوں سے کہا تو وہ دونوں اندر کی طرف بڑھ گئے۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جہاں پوری دیوار کی ایک کھڑکی تھی۔ ایک طرف ٹیبل کے اس پار ڈاکٹر بیٹھی تھی۔ وہ تقریباً 30-40 سال کی، ایک سنہرے بالوں اور سبز آنکھوں والی انگریز تھی۔ کمرے میں دیوار کے ساتھ ایک کاؤچ رکھا تھا جبکہ اس کے علاوہ پورا کمرہ خالی تھا۔ وہاں ایک خاموشی سی تھی اور ایزنا کو کمرے میں پہلا قدم رکھتے ہی اس خاموشی سے کوفت ہوئی۔ ویلکم مسٹر اینڈ مسز سیان، وہ ڈاکٹر مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ان دونوں سے بولی۔ تھینک یو، جواب سیان کی طرف سے آیا۔ تو کیا پرابلم آپ کو میرے پاس لے کر آئی ہے؟ دراصل میری وائف کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے انہیں؟ ان کے سوال پر سیان انہیں اس دن ایزنا کے ریئیکشن کے بارے میں بتانے لگا۔ جس ڈاکٹر نے اسے ایزنا کا ٹریٹمنٹ کیا انہوں نے کہا تھا کہ یہ کسی پاسٹ ڈرامہ کا اثر ہے۔ پاسٹ ڈرامہ کے لفظ پر ایزنا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں آپ کی وائف سے کچھ دیر اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ سیان اٹھ کر کمرے سے نکل گیا تو ڈاکٹر ایزنا کی طرف متوجہ ہوئی۔ مس ایزنا؟ جی؟ خود کو نارمل کرتے ایزنا ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ ہاں تو سیان نے مجھے آپ کی کنڈیشن کے بارے میں بتایا، اب بھی میں آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں کہ آپ کیسا فیل کرتی ہیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ڈاکٹر، وہ پر یقین لہجے میں بولی۔ ایزنا آپ کو مجھ سے چھپانے کی کچھ ضرورت نہیں، میں یہاں آپ کی ہیلپ کے لیے موجود ہوں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ڈاکٹر، میں بالکل ٹھیک ہوں، نہ ہی مجھے کوئی پاس ڈرامہ ہے۔ سیان بس میرے بارے میں کچھ اوور پروٹیکٹیو ہو رہا ہے۔ تو اس دن وہ آپ کا ریئیکشن؟ میں اس دن بہت ڈر گئی تھی، میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی ریئیکشن دیتا۔ یہ بات آپ نے سیان کو بتائی ہے؟ آپ خوفزدہ ہو گئی تھیں، نہ کہ آپ کو کوئی پاس ڈرامہ ہے؟ میں صرف اس کی تسلی کے لیے یہاں آئی ہوں۔ وہ میری بات نہ مانتا، لیکن جب آپ اسے کہیں گی کہ میں ٹھیک ہوں تو وہ مان جائے گا۔ اور میں اس سے ایسا کیوں کہوں گی؟ کیونکہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نہیں مس ایزنا، آپ مجھے اور خود کو اس بات کا یقین دلا رہی ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ پیپر پر کچھ لکھتے سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ ایزنا ایک دم بیزار ہوئی۔ جب میں کہہ رہی ہوں میں ٹھیک ہوں تو آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ آپ ٹھیک نہیں ہیں مس ایزنا۔ فی الحال میں آپ کو میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں، 1 ہفتہ آپ یہ لیں اور اگلے ہفتے سے آپ سائیکو تھراپی شروع کریں گی۔ مجھے کسی تھراپی کی ضرورت نہیں، وہ فوراً سے بولی۔ سائیکو تھراپی دراصل ٹاک تھراپی ہوتی ہے، جس میں آپ باتوں کے ذریعے اپنے مسئلے حل کرتے ہیں، اپنے اندر کی باتیں اپنے تھراپسٹ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ ایزنا کی بات پر غور کیے بغیر بولتی چلی جا رہی تھی۔ پھر اس نے فون اٹھاتے نرس سے کہہ کر سیان کو اندر بلوایا۔ وہ جب اندر آیا تو ایزنا سے کہی باتیں ہی اس نے ایزنا سے کہیں، تو ایزنا سے کہی باتیں ہی اس نے سیان سے کہیں۔ وہ ہاں میں سر ہلاتا ایزنا کو لے کر باہر آ گیا۔ تم گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں دوائیاں لے کر آتا ہوں۔ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھی تو تقریباً 10 منٹ بعد سیان واپس آ گیا۔ مجھے جوئی تھراپی نہیں لینی، اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ سنجیدگی سے کہا۔ نہ ہی میں یہ دوائیاں کھاؤں گی۔ پھر تم یہاں کس لیے آئی تھیں؟ آپ کی تسلی کے لیے۔ میری تسلی ابھی نہیں ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی تسلی ہوئی یا نہیں، لیکن میں کوئی تھراپی نہیں لوں گی۔ ایک بار جانے میں کیا حرج ہے؟ سیان، آپ کو شاید یاد نہیں، لیکن میں آپ کو یاد کروا دوں گی کہ میں بھی سائیکالوجی میں BBS کر رہی ہوں۔ میں خود کو خود ہی تھراپی دے لوں گی۔ مطلب تم نے فیصلہ کر لیا ہے؟ ہاں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اوکے ٹھیک ہے۔ سیان نے بھی سنجیدگی سے کہتے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ دونوں کے درمیان اب بھی گہری خاموشی چھائی تھی۔